نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ اخلاق والے، سب سے زیادہ ہمسایوں کی خبر گیری کرنے والے، سب سے زیادہ حلیم اور بردبار تھے، اور سب سے زیادہ سچے اور امانت دار تھے، اور سب سے زیادہ خصومت، دشنام اور فحش اور ہر بری بات سے دور رہنے والے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین پڑ گیا تھا۔ آپ کی قوم والے آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا۔ میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد میں اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 روز کے بعد میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، 3 روز کے بعد جب مجھے یاد آیا تو میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ 3 روز کے بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اور یاد آتے ہی فوراً میں وعدہ گاہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر منتظر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی، میں 3 روز سے اس جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے میں بھی مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھ کو پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے شریک تجارت تھے، اور آپ کیا ہی اچھے شریک تھے، نہ ہی کسی بات کو آپ ٹالتے تھے، نہ ہی کسی بات پر آپ جھگڑا کرتے تھے۔ قیس بن صائب مخزومی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے، اور آپ بہترین شریک تجارت تھے، نہ تو جھگڑتے تھے نہ ہی کسی قسم کا مناقشہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تجارت کی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے پاس اپنے بچپن میں اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائی تھیں، اس طرح جوان ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ مقام الزہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ وہاں پیلو کے پھل چننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سیاہ دیکھ کر چنو، یہ زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ بکری چرایا کرتے تھے کہ جس سے آپ کو معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کی رات کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار اونٹ والے اور بکری والے آپس میں فخر کرنے لگے۔ اونٹ والے کہتے تھے کہ ہم بڑے اعزاز والے ہیں، اور بکری والے کہتے ہیں ہم اعزاز والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، اور وہ بھی بکریوں کو چرانے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چلایا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھیں۔ ان کی شرافت نسبی اور عفت و پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مضاربہ دے کر روانہ کرتی۔ ایک حضرت خدیجہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت و دیانت کا چرچا ہوا، اور کوئی شخص مکہ میں
ایسا نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لے کر شام جائیں تو آپ کو بنسبت دوسروں کے میں زیادہ معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس کے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب بصرہ کے مقام پر پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوئی۔ راہب بولا ہاں یہ وہی نبی ہے اور یہ نبی آخری نبی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چکرنے لگا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ لات و عزا کی قسم اٹھاؤ۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ لات و عزا کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی لات و عزا کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات و عزا پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ بے شک بات تو آپ ہی کی ہے، یعنی آپ صادق اور سچے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور خدیجہ کے غلام میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں 2 فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس ہوئے، دوپہر کا وقت تھا اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب بالا خانے سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں۔ بعد ازاں میسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے اور آپ نے مال تجارت حضرت خدیجہ کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے بیشتر کبھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی جتنا معاوضہ آپ سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا۔